وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکب اشاری جو ہے اس کا پہلا حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا اور اس کا ہوم ورک جو ہے وہ ابھی ہم چیک کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 90 کے اوپر ہے یہ آسان عربی گرامر حصہ اول۔ اردو میں ترجمہ کریں۔ کل جیسا بتایا گیا تھا آپ کو کہ مرکب اشاری کی ایک بہت بڑی پہچان یہ ہے کہ مشار الیہ پر ال ہوتا ہے، اور اگر اس پر ال نہیں ہے، وہ نکرہ ہے، تو پھر وہ مرکب اشاری نہیں ہے بلکہ جملہ اسمیہ ہے۔ اردو میں ترجمہ کریں۔ ھذا الصراط، یہ راستہ۔ نمبر 2، ھذا صراط، یہ راستہ ہے۔ ایک بھی لگا دیں، یہ راستہ ہے۔ تلک الامت، وہ امت۔ تلک امت، وہ امت ہے۔ اس میں اشارہ کے بعد والا اسم معرف باللام نہیں ہے، اس پہ ال نہیں لگا ہوا ہے، لہذا مرکب اشاری نہیں ہے بلکہ جملہ اسمیہ ہے۔ وہ ایک امت ہے، وہ امت ہے۔ ھذہ فاکہۃ، یہ پھل ہے۔ ھذان رجلان، یہ دو آدمی ہیں۔ نمبر 3 میں تلک الامت، وہ امت، یہ ہم نے کہا ہے نمبر 3۔ نمبر 4 میں کہا ہے تلک امتن، تو ہم نے کہا ہے وہ ایک امت ہے۔ اچھا دیکھیے، ھذان رجلان، بالکل میں نے کہا نہ لگائیں تو بھی ٹھیک ہے، لگائیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، ھذان رجلان، اصل میں اس کا اگر ہم لفظی معنی دیکھیں، یہ دو آدمی ہیں۔ لفظی معنی ہم کریں، یہ دو آدمی ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ دو آدمی ہیں، یہ دونوں آدمی ہیں۔ ہؤلاء الرجال، یہ آدمی، یہ اشخاص، یہ آدمی۔ ذالک درسانی، ذالک وہ دو اسباق ہیں، وہ دو اسباق ہیں۔ ھذان درسانی، یہ دو اسباق۔ ھاتان النافذتان، یہ دو کھڑکیاں۔ بڑا سمپل کام ہے، ہم مرکب اور آپ بہت اچھے طریقے سے مرکب جاری اور جملہ اسمیہ میں فرق کر رہے ہیں۔ ھذان شباکان، یہ دو کھڑکیاں ہیں۔ اگر ہوتا ھذان الشباکان تو پھر ہوتا دو کھڑکیاں، لیکن یہاں ھذان شباکان، یہ دو کھڑکیاں ہیں۔ اب ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ وہ قلم، ذالک القلم۔ نمبر 2، قلم مذکر ہے سر، اور جب مذکر کی طرف اشارہ کریں گے تو اس میں اشارہ بھی مذکر استعمال کریں گے۔ اگر وہ قلم جمع ہوتا تو بریکٹ میں لکھا ہوتا وہ قلم جمع۔ یہ دو قلم ہیں۔ ھذان قلمان، ھذان قلمان، وہ ایک موٹر کار ہے۔ بہت خوب۔
تل کا اس لیے لگایا کہ سیارتن مؤنث ہے. یہ موٹر کار هذه السیارۃ، یہ تصویر هذه الصورۃ. نمبر 6، یہ دو استانیاں ہاتان المعلمتان، وہ کچھ استانیاں ہیں. ہاں، اولئک تلک العصفورۃ، وہ سائیکل نمبر 12، وہ ایک بلیک بورڈ ہے، وہ بلیک بورڈ. ہاں، یہ موٹر کاریں، یہ ہؤلاء السیارات. ہؤلاء السیارات، وہ کچھ موٹر کاریں ہیں. اولئک سیارات، یہ کچھ پھل ہیں. ایک منٹ، پھل کا کے لیے ایک منٹ، ایک جمع ہے نا یہ کچھ. ہاں، اصل میں دیکھیے، ہاں اصل میں یہ بتا دوں، قاعدہ یہ ہے جو ہم پہلے پڑھتے آئے ہیں، اگر موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد بن. اسی طرح اگر مشار الیہ غیر عاقل اور جمع مکسر ہو تو اس کا اشارہ لازماً، مشار الیہ غیر عاقل ہو جمع مکسر ہو تو اس کا اشارہ لازماً واحد مؤنث آئے گا، اس کا اشارہ واحد مؤنث. تو یہاں کیا ہوگا واحد مؤنث؟ فواکہ، ہذہ فوا. جب ہم آپ جو کلیہ بتا دیں تو اس میں فاکہہ استعمال کریں گے. دیکھیے مشار الیہ، اگر غیر مشار الیہ یہ ہے غیر عاقل ہے جمع مکسر ہے، اشارہ واحد مؤنث لگے گا. اچھا، ٹھیک ہے. ہاں جی، دیکھیے وہ تو صفت موصوف میں بھی کہا تھا برابر ہونے چاہیے، لیکن ہم نے غیر عاقل اور جمع مکسر کے ساتھ ہم نے ایک چینج کی نا، اس میں غیر عاقل اور جمع مکسر جہاں آئے گا وہاں واحد مؤنث کی پخ لگے گی. کیا چیز؟ اصل میں اسمار آتی ہے جمع، ثمرات نتائج کے حوالے سے آتا ہے، تھوڑا اس کو ہم فرق کریں گے. ہاں آگے چلیں جی. وہ دو پھل،
تانک الفاکہتانی، تانک الثمرانی، ذانک الثمرانی. ٹھیک ہے، یہ جو جمع مکسر کا معاملہ ہے نا، اب آپ ذرا، جیسے میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بھی ایک چیز بتائی تھی کہ جمع مکسر کا جو معاملہ ہے، جمع مکسر چاہے موصوف ہو، جمع مکسر چاہے مبتدا ہو، جمع مکسر چاہے مشار الیہ ہو، جمع مکسر چاہے فاعل ہو جملہ فعلیہ میں، جمع مکسر ہے تو وہاں پر ایشو ہے. ایک ایشو کمپلسری ہے، ایک آپشنل ہے. جمع مکسر اور غیر عاقل لازم ہے کہ وہاں پہ واحد مؤنث کا معاملہ ہوگا. موصوف جمع مکسر ہے، غیر عاقل ہے، لازماً صفت واحد مؤنث. موصوف مبتدا غیر عاقل ہے، جمع مکسر ہے، لازماً خبر واحد مؤنث. مشار الیہ غیر عاقل ہے، جمع مکسر ہے، اشارہ لازماً واحد مؤنث. دوسری چیز کیا ہے کہ اگر جمع مکسر ہی ہو، صرف عاقل، موصوف جمع مکسر ہو لیکن عاقل ہو، مبتدا جمع مکسر ہو لیکن عاقل ہو، مشار الیہ جمع مکسر ہو لیکن عاقل ہو، تو اس کے ساتھ آپ واحد مؤنث والا کام کر سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے. یہ آپشن ہے. ٹھیک ہے، نہیں آسان یہ ہے کہ کر لیں، ایک ہی وہ لاٹھی سب کو ہانکے. ٹھیک ہے، اب جیسے انہوں نے سوال کیا تھا میرے ذہن میں وہ تھا، آج ہم پڑھیں تلک الرسل، تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تلک الرسل، رسول ان سے زیادہ عاقل کون ہو سکتا ہے؟ لیکن رسول، رسل آیا ہے، جمع مکسر ہو گئی تو اشارہ کیا لگ گیا؟ واحد مؤنث، واحد مؤنث بعید، تل کا. کلیئر ہوگی بات؟ جمع مکسر آئے گی تو واحد مؤنث کا معاملہ ہوگا. عاقل میں آپشنل ہے، غیر عاقل میں لازمی ہے. ٹھیک، یہاں تک بات کلیئر ہے؟ اچھا، اب آ جائیں اب ہم عاقل پہ آتے ہیں. عاقل میں اگر مذکر ہے تو اشارہ لگے گا واحد مؤنث. عاقل میں اگر مذکر ہے تو اشارہ واحد مؤنث، اور اگر عاقل مؤنث ہے تو اشارہ واحد مذکر. الٹ یہ جب آپ فعل پڑھیں گے نا تو اس کا بہت استعمال آئے گا، اور وہاں اس کو استعمال کرنے کا زیادہ مزہ آئے گا. مثال کے طور پہ اب میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو، ایک منٹ. وہ دل، تلک القلوب، کوئی آپشن نہیں ہے. ٹھیک، غیر عاقل جمع مکسر، ٹھک سے آپ کیا لگائیں گے؟ واحد مؤنث. وہ مرد، اب یہاں پہ عاقل آ گئے
آپشن نمبر 1. یعنی یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. وہ عورتیں اچھا جی، آج ہم نے اگرچہ قواعد کوئی نئے ایڈ نہیں ہوں گے سوائے اس کے کہ ابھی ہم نے جو پڑھ لیا، آج ہم تھوڑا سا کمپلیکس مرکب اشاری کی طرف جائیں گے. ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے صفت گھسا دی اس میں، اس کے علاوہ اور پاسبلٹی ہو نہیں سکتی. قاعدہ کوئی نیا نہیں ہے، صرف طریقہ کار دیکھ لیں. وہ لڑکا ہے ولدن، وہ نیک لڑکا. اب یہاں پر صفت آ جائے گی. صفت جو ہے وہ موصوف کے بعد لکھی جاتی ہے، چاروں لحاظ سے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، کوئی نیا قاعدہ نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ لڑکا مشار الیہ ہے، یہاں پہ مشار الیہ کا مطلب اس پہ ال لگا ہوا ہے، تو اس کی صفت بھی اس کے مطابق ہوگی. ذالک الولد الصالح، وہ لڑکا نیک ہے. ایک منٹ، ایک صاحب بتائیں، آپ بتاؤ بھائی. شاباش. اور وہ نیک لڑکا محنتی ہے. کوئی اور صاحب بتاؤ. شاباش. اچھا جی، بے شک وہ لڑکا ہے. یہ حرف مشبہ بالفعل تاکید کے لیے مبتدا خبر.
بے شک وہ لڑکا نیک ہے. ہاں جی, ان ذالک الولد صالح. ان تاکید, ذالکا مشار اس میں اشارہ, الولد مشار الیہ, اشارہ مشار الیہ مل کے مرکب اشاری مبتدا, صالح خبر. بے شک وہ نیک لڑکا محنتی ہے. ان ذالک الولد الصالح مجتہد. آسان کر دیتے ہیں. وہ قلم خوبصورت ہیں. وہ خوبصورت قلم ہیں. وہ خوبصورت قلم ہیں. وہ اس میں اشارہ معرفہ ہوتا ہے جیسے اس میں ضمیر معرفہ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کی ترکیب کیا ہوگی بلا؟ یہ اہم بات ہے. اور پھر یہ ہے مبتدا. یہ ہو گئی اس کی خبر, جملہ اسمیہ. یہ ہے ترکیب. اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ اشارہ ہے, یہ مشار الیہ ہے, یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے. تلکا یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے, موصوف صفت ہو کے مرکب توصیفی یہ خبر ہے. اسی کو اب آپ آخری اس معاملے میں جو ہمارا آخری ایک سٹیپ ہے کانسیپٹ کلیئر کرنے کے حوالے سے, اسی کے ساتھ آپ انا لگائیں گے. بے شک وہ قلم خوبصورت ہیں. بے شک وہ خوبصورت قلم ہے. بے شک وہ خوبصورت قلم لمبے. بے شک وہ خوبصورت قلم ہیں.
یہ مبتدا ہے، خبر ہے، یہ نصب میں ہے اس لیے کہ انا ہے، ٹھیک. یہاں کیا ہے؟ یہاں پر یہ مبتدا ہے، یہ خبر. وہ خوبصورت قلم لمبے ہیں. انہوں نے سوال یہ کیا ہے، ابھی ہم سمپل جملہ کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں، ان کے جملے کا مفہوم، ان کے سوال کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم نے کہنا ہو کہ بے شک کتاب خوبصورت نہیں ہے، یا بے شک لڑکا نیک نہیں ہے، یعنی کہ نیگیٹو بھی ہے اور تاکیدی بھی ہے، منفی تاکیدی. بے شک لڑکا نیک نہیں ہے. جب جملہ ایسا ہوگا تو فارمولہ ہے انا، با کے ساتھ جر. ان الولد ما بصالح. اچھا، ماں کی جگہ لیسا بھی لگتا ہے مذکر کے لیے. ان اللہ لیس بظلام للعبید. انما کلمہ حصر ہے. انما جو ہے نا، اس کا مفہوم بات تو صرف یہی ہے، وہ ایک کسی چیز کو فوکس کرنے کے لیے ایک سلینگ ہے انما. لہذا ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ نہیں ہے ظلام للعبید. تو لیسا کے بعد کیا لگا؟ بی. اس کو کہیں بے شک وہ خوبصورت قلم لمبے نہیں ہیں. ماں بھی طویل ہوگا. قرآنک ٹیکسٹ کی جب ہم بات کریں تو ضمیر کے لیے پتہ ہے کیا اسم استعمال ہوا ہے، اشارے کے لیے کیا ہوا ہے. میں نے آپ سے عربی مضمون تو لکھوانے نہیں، اصل تو چیز ہے کہ جو لکھا ہوا ہے اس کو ہم پورا پہچان لیں. یہ جناب بڑی آسان مشق ہے، صفحہ نمبر 93 پر. یہ آپ حضرات کا ہوم ورک ہے، اور کل انشاءاللہ تعالی ہم مرکب اضافی کو ختم کریں گے اور مرکب اشاری کو ختم کریں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح اپنے کچھ جملے بنا کے تاکید لگائیں، نفی لگائیں، غیر عاقل لگائیں، کچھ جملے بنا کے نا اپنے اسی کتاب میں دیکھ کے، اسی عبارت کو کسی کو دیکھ کے اس میں نہیں لگا دیں. تو یہ ایک اپنی ایکسرسائز ہے جو آپ کر سکتے ہیں، تو وہ ایک اعتماد جو ہے وہ انشاءاللہ بحال ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.